اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے، یہ اس سلسلے کی چوتھی ویڈیو ہے، ایپیسوڈ ہے۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے جو وجہ بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک نظریہ قائم کیا ہوا ہے۔ اس نظریے کا حقیقت میں قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کی دلیل وہ قرآن سے لاتے ہیں، اور اس کی وجہ قرآن کی زبان کو صحیح طرح سے اپریشیٹ نہیں کرنا ہے۔ جب وہ یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مجید ان کے خود ساختہ نظریے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ پھر مایوس ہوتے ہیں۔ یعنی ظاہر اس کا اظہار تو نہیں کرتے، لیکن ان کی مایوسی ان کے قرآن مجید کو دلچسپی سے نہ پڑھنے میں نظر آتی ہے، اور وہ دوسری سورسز کی طرف جاتے ہیں جہاں سے ان کے نظریے کی تسکین ہوتی ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ سارے مسلمان بڑی لارج میجورٹی میں کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ نظریہ بہت سے لوگ، پڑھے لکھے لوگ ایسے بولتے ہیں کہ گویا کہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں ویسے ہی یہ بھی ہمارا ایک نظریہ ہے کہ دین تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اچھا، جب یہ نقطۂ نظر وہ قائم کر لیتے ہیں، ان کا خیال یہ کہ انہوں نے قرآن مجید سے قائم کیا ہے۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں سے انہوں نے قائم کیا ہے، لیکن اس نظریے کو قائم کرنے کے بعد اب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں کہ اس میں ضابطۂ حیات، مکمل ضابطۂ حیات ڈھونڈیں، تو ان کو نظر آتا ہے کہ قرآن تو بہت تھوڑے احکام بیان کر رہا ہے۔ یعنی قرآن مجید کے اگر احکام کی فہرست لیں، وہ آیات لیں کہ جو باقاعدہ حکم بیان کر رہی ہیں، تو آپ کو اصل قرآن کے مقابلے میں وہ بہت تھوڑی آیات نظر آئیں گی، معدود چند۔ ان میں بھی دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جو ان اخلاقیات پر مبنی ہے کہ جو انسان پہلے سے ہی جانتا ہے۔ بھائی، آپ نے ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرنی، آپ نے معاہدے کی پابندی کرنی ہے، آپ نے رشتہ داری نبھانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مکمل ضابطۂ حیات کیا ہوا تھا؟ اس کے بڑے خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ مگر میں اس وقت صرف فوکس کر رہا ہوں دلچسپی سے نہ پڑھنے کے مسئلے پر۔ اس کے نتیجے میں ایک اور پھر معاملہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ایسے لوگوں کو کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس نظریے سے پڑھتے ہیں کہ جس دین کی کتاب قرآن ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اس ضابطۂ حیات کے بارے میں رہنمائی کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات تو بہت تھوڑی ہیں۔ باقی تو کہیں قوم نوح ہے، قوم ہود ہے، قوم ثمود ہے، قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے، ان کی داستانیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں جن کو بیان کیا جا رہا ہے، قیامت ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر ان کی اصل دلچسپی ہوتی ہے ان احادیث میں کہ جو تفصیل کے ساتھ بہت سے احکام بیان کرتی ہیں، اور اس فقہ پر کہ جو علماء کا فہم ہے شریعت کا، اور اس میں سے پھر وہ چیزیں جن کو احکام کہتے ہیں لے کے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پوری زندگی پر یہ حاوی ہے۔ بلکہ اس میں مزید چیز بھی جو ایڈ کرتے ہیں ان میں سے بعض لوگ، وہ یہ ہے کہ وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اصل میں ایک نمونہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اور اس میں جو کچھ بھی آپ نے کیا وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب کا سب ہم کو فالو کرنا آئیڈیل بنا کے۔ اس سب چیز کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی انرجیز، توجہات، دلچسپیاں قرآن کے باہر اور چیزوں میں ہوتی ہیں، اور قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ وہ نماز میں پڑھتے ہیں یا اس کی تلاوت کرتے ہیں، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا، ثواب کی نیت سے۔ اور قرآن میں وہ دلچسپی نہیں پیدا ہوتی، اس لیے کہ قرآن کا تو مضمون ہی کچھ اور ہے۔
قرآن تو اصل میں آپ کو اٹھاتا ہے، ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، ہدایت میں آگے بڑھاتا ہے، آپ کی یاد دہانی کرتا ہے۔ لیکن یہ خود ساختہ نظریہ ہے کہ جو قرآن کو پھر دلچسپی، توجہ اور تدبر کے ساتھ پڑھنے سے روکتا ہے۔ اس کے ان لوگوں کے پاس دلائل کیا ہے؟ میں صرف دو اختصار کے ساتھ دلائل بیان کر رہا ہوں، اور ان دلائل کی میرے نزدیک جو کمزوری ہے اس کو بیان کر رہا ہوں، اور پھر آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے ذہن میں کیا سوال ہے۔ پہلی دلیل جو یہ حضرات دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، غالباً آیت نمبر 3 ہے یا آیت نمبر 4، طویل آیت ہے، جس میں درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تم سے راضی ہو گیا تم کو اسلام دین کے طور پر دے کر۔ یہ آیت نمبر 3 ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا، یہی تو ہے مکمل ضابطہ حیات۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو میں نے تم کو دے دیا۔ اس کے بارے میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اصل میں کیا ہوتی ہیں، یہ مارا گھٹنا اور پھوٹی آنکھ، چوٹ گھٹنے پہ لگی تھی لیکن پتہ نہیں آنکھ کیسے خراب ہوگی۔ بھائی بات کچھ اور ہو رہی ہے اور آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں۔ بات تو یہ ہو رہی ہے سورہ مائدہ کے جو بالکل آخر میں نازل ہوئی ہے، اس میں شریعت کا ایک حکم بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ فرض کیجیے کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے 50 باتیں بتانی تھی، تو 49 باتیں پہلے بتا چکا تھا، 50ویں بات بتانے کے بعد یہ فرمایا کہ اب یہ مکمل ہو، اس سے زیادہ میں تم کو دین نہیں بتاؤں۔ دین نام کی جو ہدایت ہے، رہنمائی ہے، وہ بس اتنی ہے۔ اس کے علاوہ تمہیں عقل دی ہے، تمہیں یعنی فطرت دی ہے، تجربات دی ہیں، اس سے سمجھو، سیکھو اور اس دین کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارو۔ یہ ہمارے ہاں ایک آیت بہت کوٹ کی جاتی ہے، میں نے گزارش کر دی کہ اس آیت کا کوئی تعلق دین کے مکمل ضابطہ حیات ہونے سے نہیں۔ دوسری بات جو ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تورات کے بارے میں بھی فرمایا اور قرآن کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ تفصیل لکل شیء ہے، ہر چیز کی تفصیل اس میں ہے۔ تو جب ہر چیز کی تفصیل اس میں ہے تو پھر تو یہ مکمل ضابطہ حیات ہوا، سب چیزیں ہمیں قرآن سے ہی پانی ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ کہ جو واقعی یہ سمجھتے ہیں، اس آیہ مبارکہ کا یہ مفہوم سمجھتے ہیں، پھر وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اپنے ذہن کی اس سانچے سے جس میں انہیں سب کچھ اس میں سے تلاش کرنا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ بیماری کا علاج بھی یہ تلاش کرتے ہیں اسی میں سے، اور ٹیکنالوجی کی بہت ساری باتیں جو ہیں اس کا بھی یہاں سے کچھ سراغ ان کو مل جاتا ہے، اور ستاروں، سیاروں اور نہ جانے کس کس چیز کو اس کی تفصیلات یہاں سے پاتے ہیں، جن میں سے اکثر چیزیں قرآن میں بیان ہی نہیں ہیں۔ لیکن جب آپ نے یہ غضب کر دیا کہ پہلے سے قرآن کو صحیح طرح سے سمجھے بغیر ایک نظریہ قائم کر دیا اور پھر آپ نے قرآن کو پڑھا، تو قرآن تو آپ کو مایوس کرے گا۔ وہ غیر معمولی کتاب جو آپ کی ہدایت اور روشنی کے لیے آئی تھی، جو آپ کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جانے کے لیے آئی تھی، آپ کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہو، اس لیے کہ آپ نے تو اس کا رخ ہی کچھ اور بنا دیا، آپ اس کو سمجھ ہی کسی اور انداز میں رہے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے، میں ایسی ایک بھونڈی سی مثال دے رہا ہوں
کہ آپ نے اگر مرزا غالب کے کلام کو کسی نے آپ کو بتا دیا بیوقوف آدمی نے کہ یہ اصل میں کیمسٹری کی ہے ان کی شاعری، تو مطلب آپ کیا کریں گے بھائی؟ آپ کیمسٹری سے بھی مایوس ہو جائیں گے اور مرزا غالب کی شاعری سے بھی مایوس ہو جائیں گے. تو قرآن مجید اللہ کی ہدایت کی کتاب جیسی ہے ویسے ہم کو اس کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ اس کے بارے میں اپنے طور پر اندازے کرنے چاہیے. اب میں ایک آخری بات کر رہا ہوں آپ کو دعوت دینے سے پہلے کہ آپ سوال کریں. آپ کہیں گے کہ آپ نے جو 2 آیات پیش کی ہیں آخر قرآن کی آیات ہیں، اور ایک عام آدمی اگر کسی اسکالر سے ان آیات کو سنتا ہے اور پھر ان کے ذریعے سے وہ نقطۂ نظر پاتا ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور پھر وہ قرآن مجید کو اسی طرح سے پڑھتا ہے اور چیزوں کو بھی پڑھتا ہے، تو اس میں اس کا قصور کیا ہے؟ میرا جواب یہ ہوگا کہ اس کا قصور یہ ہے، اول تو سچی بات یہ ہے کہ ابتدا میں تو کوئی قصور نہیں ہے، ہر آدمی مجبور ہے کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے سیکھے. چنانچہ آپ، میں، ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عالم سے، اسکالر سے ہی دین سیکھتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اپنی عقل کو بیدار نہیں رکھا اور آپ نے سوالات کو ذہن میں جو پیدا ہوتے ہیں دبانا شروع کر دیا، اور آپ نے قرآن مجید کو اتنا دھیان اور غور سے نہیں پڑھا جتنا کہ آپ کے بس میں تھا، تو معاف کیجیے گا قصوروار آپ. پھر قصوروار وہ علماء اللہ جانے، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایکسکیوز ہو، وہ کہیں گے ہم نے تو پوری کوشش کی تھی، ہم کو تو یہ بات سمجھ میں آئی. تو کسی صورت آپ اپنی عقل کو بند نہیں کر سکتے، کسی صورت آپ اپنے ذہن میں اٹھنے ابھرنے والے سوالات کو دبا نہیں سکتے، کسی صورت آپ انڈیپینڈنٹلی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کا عمل چھوڑ نہیں سکتے. یہ قرآن ہے کہ جس کی روشنی میں آپ سوال اٹھائیں گے، یہ قرآن ہے کہ جس کی روشنی میں آپ کہیں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے. مولوی صاحب، سر، اسکالر صاحب، آپ یہ بتائیے نماز کی تو تفصیل ہے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کی، زمین و آسمان کی ہر چیز کی تفصیل ہے. بھائی دین کی ایک اہم ترین چیز، ایک اہم ترین حکم نماز، اس کی تفصیلات نہیں ہے. مغرب کی نماز 3 رکعتیں ہیں، کہاں قرآن مجید میں؟ تو آپ اگر غور کریں گے نا، آپ یقین جانیے کہ غلطی ہم سب کو متاثر کرتی ہے، غلطی ٹک نہیں سکتی، غلطی اپنی جگہ پر جم نہیں سکتی، سوائے اس کے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ بے وقوفوں کی طرح آنکھیں بند کر کے کسی کی بات کو سنیں گے اور مانیں گے. اور پلیز کسی کی شکل و صورت یا کسی کی آواز یا کسی کے سٹائل کو مت دیکھا کریں، دلیل کو دیکھا کریں. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کی ٹریننگ بھی قرآن نے دی ہے. میں کسی اور موقع پہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے قرآن یہ بات ہم کو سکھاتا ہے کہ آپ نے دلیل کو دیکھنا ہے، نہ کہ پروپیگنڈے کو، نہ کہ زوردار طریقے سے بات کرنے. اس لیے کہ انسان اگر اپنی عقل کو بیدار نہ رکھے تو پھر وہ اس طرح کے پروپیگنڈے سے اور بار بار کی زوردار قسم کی گفتگو سے متاثر ہوتا ہے. آج کی صحبت میں نے گزارش کی کہ مسلمان بہت سے قرآن مجید کو اس طرح سے سمجھ کر نہیں پڑھتے جس طرح سے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کا حق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ قرآن مجید اور اسلام، دین اسلام جس کو کہ قرآن لے کر آیا ہے، وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. لیکن اس آئیڈیل، اس فلسفے کو بیان کرنے کے بعد وہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن اس کے مطابق وہ محسوس نہیں کرتے کہ باتیں کر رہا ہے، وہ کچھ اندر ہی اندر مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر زیادہ دلچسپی سے نہیں پڑھتے، دلچسپی سے اور چیزوں کو پڑھتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. اب آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. سر آج کی نشست میں آپ نے جو بات کی کہ روایات قرآن کی ہم ایکسپلینیشن روایات سے لیتے ہیں،
روایات کو دیکھتے ہیں اور اس کو ذہن میں رکھ کر ہم قرآن کو پرکھنا شروع کر دیتے ہیں. سر ابھی پھر آپ نے ایک بات کی، نماز کی بات کی، وہ بھی ہم جب بات کریں کہ جی قرآن اگر مبہم ہے یا کچھ اس طرح کی بات ہے تو ہمیں نماز کی تفسیر بھی جو ہے وہ ہمیں روایات میں ملتی ہے. پھر سر ہم تفاسیر کو دیکھتے ہیں، فقہا کو دیکھتے ہیں. انہوں نے اپنی تفاسیر کے اندر جب وہ اپنی ایکسپلینیشن دینا شروع کرتے ہیں قرآن کی آیات کی، تو وہ روایات کا ایک ذخیرہ ہے کہ جس کو وہ اندر کوٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی یہ بات یہاں پر اس طرح ایکسپلین ہوئی ہے. تو سر میرے ذہن میں پھر یہ بات ہے کہ تفاسیر اب آ گئی ہیں اور تفاسیر میں روایات کی ایک کثیر تعداد بھی موجود ہے. تو پھر سر کیا یہ قرآن اتنا مبہم تھا کہ اس کو تفسیر کی ضرورت پڑ گئی، اس کو ایکسپلینیشن کے لیے روایات کا ہمیں لینا ہی پڑا کہ ہمیں روایات سے چیزیں اس آیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے تفسیر میں لکھنی پڑی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب جس فرقے کی بات کریں گے وہ اپنے اپنے فرقے کے قرآن کو چھوڑ کر تفسیر کو زیادہ اہمیت دے گا. وہ تفسیر کو دیکھے گا، جی ابن کثیر کی تفسیر کو دیکھ لیں، کسی کی تفسیر کو دیکھ لیں، اور پھر ان کے پرسپیکٹو سے وہ دیکھنا شروع کرے گا. تو پھر کہیں نہ کہیں تو ایسے معلوم ہوا کہ جی قرآن جو ہے اس کی آیات مبہم تھیں، وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، تو ہمیں روایات لینی پڑی اور روایات سے ہم نے ایکسپلین کر دیا. تو اس پہ پھر ان کا وہ نظریہ کیا درست نہیں اترتا کہ جی روایات ہی جو ہیں وہ قرآن کو ایکسپلین کر دیں گے. اس کو پھر ہم کس طرح دیکھیں؟ دیکھیں، آپ کے سوال سے لگتا ہے کہ قرآن مجید کے واضح یا مبہم ہونے کا فیصلہ آپ انسانوں کے رویوں سے کر رہے ہیں. انسان نے قرآن مجید کو جب پڑھا تو اس نے کیسے رسپونڈ کیا؟ انسان رسپونڈ کرے گا اپنی توفیق کے مطابق، جیسے وہ قرآن کو حیثیت دے گا. قرآن مجید ظاہر دو ہی طریقے ہیں نا. ایک آدمی مانے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قرآن میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ اصل ہے. ٹھیک ہے، جو اصل بات ہے وہ نہیں سمجھ میں آ رہی، نہ سمجھ میں آئے، لیکن مانے پہلے اس کو کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، بعد میں ہم اس کو سمجھتے رہیں گے. یہی قرآن پر تدبر کرنے کا طریقہ ہے. تو جناب والا قرآن یہ خود کہہ رہا ہے کہ قرآن ایک واضح کتاب ہے، یعنی یہ الکتاب المبین ہے، بالکل واضح کتاب. اب آپ کہیں گے کہ پھر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ کیوں اس طرح سے تفاسیر لکھتے ہیں اور اس میں احادیث بیان کرتے ہیں جن کو پڑھ کر یہ لگتا ہے کہ اصل حدیث ہے اور قرآن اصل میں ان کا محتاج ہے. اس کی وجہ انسانوں کی یہ غلطی ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں، ایک بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ سارے لوگ یہ کر رہے ہیں. نہیں، ہم سارے لوگوں سے تو ملے ہی نہیں. ہم تو چند کتابیں جانتے ہیں، چند لوگوں کو ہم جانتے ہیں، لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جن کو جانتے بھی ہیں ان میں سے بھی بہت سے لوگ یا تو خود سے یا اگر ان کو بتایا جائے تو اس بات کو مانتے ہیں کہ اصل چیز قرآن ہے اور قرآن واضح ہے. آپ اگر قرآن مجید کو وہ حیثیت نہ دیں کہ جو قرآن کی حیثیت ہے، تو پھر قرآن آپ کے لیے غیر واضح ہو جائے گا. میں آپ سے گزارش کروں کہ اس وقت جو مسلمان ہیں بڑی کثیر تعداد میں، بشمول ان کے علماء، وہ قرآن کو سمجھتے ہیں. ان میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو قرآن کو سمجھتا ہے احادیث کی روشنی. ایک گروہ وہ ہے کہ جو قرآن کو سمجھتا ہے فقہ کی روشنی. ایک گروہ وہ ہے کہ جو قرآن کو سمجھتا ہے اپنے روحانی تجربات کی روشنی. اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو قرآن کو سمجھتا ہے جو ان کے نزدیک اہل بیت ہیں، ان کے اوپینینز اور ان کے تفسیر بیانات کی روشنی. تو جب صورتحال یہ ہے کہ ہر گروہ کے پاس کوئی چیز پہلے سے طے شدہ ہے جس کو کہ وہ اصل سمجھتے ہیں اور قرآن کو اس کے تابع کرتے ہیں، قرآن اس اصل کا فٹ نوٹ ہے،
تو پھر قرآن آپ کو مبہم ہی نظر آئے گا. قرآن مجید ایک واضح کتاب ہے، اور اس کے واضح کتاب ہو کر آپ کے سامنے آنے کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ آپ اس کے آگے انکنڈیشنل سرنڈر کریں، ہر چیز کو اس کے تابع کریں، ہر چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے. اگر آپ قرآن کو اور چیزوں کی روشنی میں سمجھیں گے تو قرآن مجید مبہم ہی ہوگا، سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن اگر باقی چیزوں کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ اصل ہے، باقی چیزیں اس کے مطابق ایڈجسٹ کی جائیں گی. تو آپ دیکھیے قرآن آپ کو بالکل واضح طور پر سمجھ میں آئے. جی آپ کس کا سوال ہے؟ سر میں عائشہ. جی سر یہ آپ کا بہت اچھا ٹاپک مجھے بہت اچھا لگا، لیکن پھر سر پرابلم ہم یہ تو فیس کرتے ہیں کہ لوگ قرآن پاک کو اپنی مرضی سے سمجھتے ہیں، اس کو جو انہوں نے اینک پہنی ہوئی ہے اسی سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اسی سے اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. تو کس طرح آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ کیا ہمیں اچھے سے قرآن کی عربک سیکھنی چاہیے، ٹرانسلیشن پہلے ہم اس کو سیکھیں، اس کے بعد ہم پڑھیں؟ تفاسیر تو اس قدر بہت زیادہ ہیں، ان کی تو ورائٹی ہے. آپ کے جی ذہن میں کیا سولوشن ہے اس کا کیا حل ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ اینک ضرور پہنے، لیکن قرآن کی اینک پہنے، اور اس کا نمبر بالکل ٹھیک رکھیں، تاکہ قرآن مجید آپ کے لیے ہر موقع پر سوالات پیدا کرے. دیکھیں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ایسے کیا ہے کہ جیسے کہ میں نے ابھی پچھلے سوال کے جواب میں گزارش کی کہ یہ بالکل واضح کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ کسوٹی ہے. کسوٹی یعنی اس پر رگڑ کر، وہ پتھر جس پر رگڑ کر یہ طے ہوگا کہ یہ پیتل ہے، لوہا ہے، یہ سونا ہے، یعنی سونے کی جانچ کرنے کے لیے آپ کو اسے دیکھنا ہے. یہ فیصلہ کرے گی کتاب کہ جو اختلاف ہے مسلمانوں میں اس میں صحیح بات کیا. ہر عالم کی بات، ہر حدیث، ہر تاریخ کا بیان قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے گا. اگر قرآن ایک بات کہہ رہا ہے تو، اور یہاں سے آپ کو کوئی اور بات مل رہی ہے، تو قرآن کو آپ فائنل اتھارٹی مانیں گے. آپ نے پوچھا جی کہ لوگ تو اور طرح سے بیان کر رہے ہیں علماء. میں نے یہی ابھی گزارش کی، اپنی عقل کو بیدار رکھیں اور قرآن کو اصل ٹیکسٹ سمجھ کے پڑھیں. عربی آتی ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں آتی عربی سیکھنے کی کوشش کریں، نہیں ممکن ہے تو اس کا ترجمہ پڑھیں. اس لیے کہ ترجمے میں بھی پڑھتے ہوئے کوئی ترجمے میں غلطی کتنی کرے. آپ اپنی عقل کو بیدار رکھیں اور ترجمہ پڑھیں، اور ایک ترجمے پر اکتفا نہ کریں، سوال کرتے رہیں اور یہ پوچھیں کہ یہ مسلمانوں میں کہاں سے آیا ہے، کہیں حدیث میں. تو آپ پھر یہ پوچھیں کہ اس حدیث کو قرآن سے کیسے ہم سمجھیں. وہ کہیں گے نہیں یہ تو الگ سے ایک سورس ہے. تو آپ جواب میں کہیں کہ دو سورسز آپس میں کوئی ریلیشن شپ رکھتے، اس کے بغیر کام چل نہیں سکتا. ہم کنفیوزڈ ہونے سے انکار کر دیں. جب قرآن نے کہہ دیا کہ وہ اصل ہے تو پھر قرآن ہی اصل ہے. میں بہت، آپ کو معلوم ہے کہ میرے پاس آتے رہتے ہیں سوالات، خاص طور پر خواتین پریشان ہوتی ہیں طلاق کے معاملے میں، اور کہتی ہیں جی کہ یوٹیوب میں تو مفتی حضرات یہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ مفتی حضرات کی بات سننا بند کر دیں. قرآن مجید میں سورہ طلاق اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 سے 232 تک پڑھنا شروع کر دیں دھیان سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ مفتی حضرات جو کوشش کر رہے ہیں کہ طلاق اتنی آسان ہو جائے کہ بس ذہن سے جملہ نکلے بغیر سوچے سمجھے بھی تو ختم ہو جائے رشتہ، اللہ تعالیٰ اس کے بالکل برعکس طلاق کے واقع ہونے کو مشکل ترین بنا رہے ہیں کہ طلاق نہ ہو.
تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ سوال کر رہے ہیں جی کہ قرآن مبہم ہے، مبہم قرآن ہے یا مبہم یہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ قرآن مجید کی قدر نہیں پہچانی؟ جی اچھا سر، ویسے ہم دیکھیں اگر ہم قرآن کو بھی پڑھیں تو اس وقت جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو ساری سائنس کو پکڑ کر دین سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو بھی ترقی ہو رہی ہے، جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، وہ سارے قرآن میں واضح ہیں۔ صرف سارے کا تو معلوم نہیں کہ یہ تو ایک بالکل ہی دو اپوزٹ چیزوں کو ہم ملا رہے ہیں آپس میں، ویسے کچھ اشارات ہمیں مل جاتے ہیں، زمین ساکن نہ ہونے کے اشارات بھی ہمیں قرآن سے ہلکے پھلکے مل جاتے ہیں۔ پھر آگے آپ نے شفا کی بات کی تھی، تو سورۃ النحل میں ہمیں شہد سے شفا کی بات بھی مل جاتی ہے۔ اس طرح بجلی کے کڑکنے سے بات بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ ایولیوشن تھیوری کی بات کرے تو ہلکی تھی، وہاں سے بھی ارتقائی مراحل کی بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں تو قرآن ہمیں رہنمائی تو کر رہا ہے، ان ڈیٹیل نہ صحیح مگر ایک اوور ویو تو ہمیں دے رہا ہے کہ جی یہ باتیں ہو سکتی ہیں یا یہ ہوگی، جس طرح کشتی کے چلنے کی بات بھی آ جاتی ہے۔ تو پھر ہم کیسے پھر یہ ہم سمجھیں کہ یہ جو دین ہے وہ سائنس سے بالکل ہی ہٹ کر ہے؟ قرآن ان طرح کی باتوں کو بیان ہی نہیں کرتا، مگر یہ چار پانچ چیزیں ہمیں ہلکی پھلکی وضاحت کے ساتھ نہیں مگر تھوڑی سی نظر بھی آتی ہیں، تو پھر ہم ان آیات کو یا ان چیزوں کو پھر کس طرح دیکھیں گے؟ آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو لیکچر آپ سن رہے ہیں، یعنی جو آپ اٹینڈ کر رہے ہیں، یہ لیکچر اصل میں کیمسٹری کا لیکچر، اور اس میں آپ کو جو پریزنٹر ہیں وہ کیمسٹری کے بارے میں بتائیں گے۔ لیکچرر کی انگریزی بہت اچھی ہے، اور انہوں نے کیمسٹری کے سمجھانے میں کچھ میتھمیٹکس کی ایکویشنز بھی استعمال کی ہیں۔ آپ کہیں گے یار کمال ہے، یہ تو انگلش بھی ہے، انگلش لٹریچر بھی ہے، اور یہ میتھس بھی نہیں ہے۔ آپ کی بات ہی غلط ہے۔ یہ محض اتفاق ہے کہ کیمسٹری کو ایکسپلین کرتے ہوئے آپ کو میتھس اور ایک اعلیٰ انگریزی کا کو سننے کا، دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ قرآن اصلاً ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ ہدایت کی کتاب بنی ہے ایک ایسے کلام کے ذریعے سے کہ جو کلام اعلیٰ ترین کلام، یعنی ادب کا، عربی ادب کا شاہپارہ ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی غرض سے جو مثالیں بھی دیتے ہیں وہ صحیح مثالیں ہیں، وہ صحیح ریفرنسز ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا، چاہے 1400 سال پہلے بھی فرمایا اس نے جو بات فرمائی ہے وہ بات تو حق ہے، اگرچہ کہ اس نے سائنس ڈسکرائب نہیں کی ہے۔ اس نے تو یہ بتایا ہے کہ دیکھو تم غور نہیں کرتے ہو کہ تمہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم کیسے بادلوں کے ذریعے سے بارش برسا کے تمہیں پانی مہیا کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ الفاظ بالکل ٹھیک ہے، آج بھی وہ بالکل ٹھیک ہے، ان میں غلطی کیسے ہو سکتی؟ اس طرح کی اگر کوئی چیزیں آپ کو قرآن مجید سے مل جائیں بڑی اچھی بات ہے، اس سے ہمارے اطمینان، قرآن پر اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس سے قرآن سائنس کی کتاب نہیں بنتی۔ اجازت ہے جناب، آج پھر اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کسی موضوع کے ساتھ۔ قرآن مجید کو مسلمان سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے، پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔